آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک ایسے سلطان کی کہانی میں گہرائی سے اتریں گے جس نے بہت ہی کم عمری میں تاریخ پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 14ویں عثمانی سلطان احمد اول کی۔ جب بھی سلطان احمد اول کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک تصویر آتی ہے، استنبول کے آسمان پر چھائے ہوئے گنبد اور مینار، یعنی نیلی مسجد یا سلطان احمد ماسک۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ اسلامی فن تعمیر کے چند بہترین شاہکاروں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مسجد کے پیچھے کون تھا؟ وہ کون تھا جس نے صرف 19 سال کی عمر میں اس کی تعمیر کا حکم دیا؟ اور کیا ان کی میراث صرف اسی ایک عمارت تک محدود ہے؟ آئیے اس کہانی کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے نوجوان سے جسے اچانک ہی تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ صرف 13 سال، ذرا سوچئے، اس عمر میں احمد اول کو دنیا کی ایک سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنی پڑی۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو بڑے بڑے تجربہ کار حکمرانوں کے قدم بھی لڑکھڑا دے۔ اور یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں تھا، انہیں وراثت میں ایک ایسا تخت ملا تھا جو جانشینی کی ایک بہت ہی سفاکانہ اور خونی روایت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اقتدار کا یہ راستہ کتنا خونی تھا، اس کا اندازہ اس ٹائم لائن سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، 1595 میں ان کے والد محمد سوم تخت پر بیٹھتے ہی اپنے 19 سوتیلے بھائیوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ پھر جون 1603 میں وہ احمد کے بڑے بھائی شہزادہ محمود کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور صرف کچھ مہینوں بعد دسمبر 1603 میں 13 سالہ احمد اول خود تخت نشین ہوتے ہیں۔ اور ان کے بعد شاہی خاندان میں صرف ایک ہی مرد وارث بچا تھا، ان کا 3 سالہ سوتیلا بھائی مصطفیٰ۔ اور یہیں پر احمد اول نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ فیصلہ سمجھنے کے لیے پہلے اس روایت کو سمجھنا ہوگا، شاہی برادر کشی یا رائل فریٹرسائڈ۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی ایک صدیوں پرانی روایت تھی جس کے مطابق جب بھی کوئی نیا سلطان تخت پر بیٹھتا تو وہ اپنے تمام بھائیوں کو سسٹمیٹکلی قتل کروا دیتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ مستقبل میں تخت کا کوئی اور دعوے دار کھڑا نہ ہو سکے اور سلطنت میں استحکام رہے۔ تو احمد کے سامنے انتخاب بالکل صاف تھا۔ ایک طرف تھا پرانا راستہ، خون بہا کر اپنے تخت کو محفوظ بنانا، دوسری طرف تھا احمد کا اپنا راستہ، اپنے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کی جان بخش دینا۔ یہ قدم بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ احمد بے اولاد ہی مر جاتے تو عثمانی خاندان کا چراغ ہی بجھ سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے یہ خطرہ مول لیا، اور ان کا یہ ایک عمل شاہی برادر کشی کی اس صدیوں پرانی روایت میں پہلی دراڑ ثابت ہوا۔ اس نے جانشینی کے پورے نظام کو ہی بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، محل کے اندر تو انہوں نے یہ بڑا فیصلہ کر لیا، لیکن محل کے باہر سلطنت کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا پورا دور حکومت جنگوں اور بغاوتوں کی آگ میں گھرا رہا۔ ایک طرف ہیبسبرگ سلطنت کے ساتھ ایک لمبی جنگ ختم ہوئی، لیکن اس کی قیمت یہ تھی کہ اب آسٹریا سالانہ خراج نہیں دے گا۔ دوسری طرف صفویوں کے ساتھ جنگ میں سلطنت کو بہت سے علاقے واپس فارس کو دینے پڑے، اور ان سب کے اوپر سلطنت کے اپنے اندر اناطولیہ میں جیلانی بغاوتوں نے ہر طرف تباہی مچا رکھی تھی۔ لیکن ان تمام مشکلات اور چیلنجز کے بیچ احمد اول نے کچھ ایسا کرنے کا سوچا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے۔ اپنی میراث کو تاریخ میں امر کرنے کے لیے انہوں نے عظیم آیا صوفیہ کے بالکل سامنے ایک ایسی شاہی مسجد کی تعمیر شروع کروائی جو اس کا مقابلہ کر سکے، ایک ایسی عمارت جو ان کے دور کی عظمت کی کہانی سنائے۔ اس کی تعمیر سے جڑا ایک بڑا دلچسپ قصہ بھی ہے۔ دیکھیے، سلطان احمد مسجد 6 میناروں کے ساتھ بنائی گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت مکہ میں مسجد الحرام کے بھی 6 ہی مینار تھے۔ اس برابری کو بے ادبی سمجھا گیا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سلطان احمد نے خود اپنے خرچ پر مکہ کی مسجد کے لیے ایک 7واں مینار تعمیر کروایا۔ لیکن وہ صرف ایک حکمران اور ایک معمار ہی نہیں تھے، احمد اول ایک شاعر بھی تھے جو بختی کے کلمی نام سے شاعری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تلوار بازی اور گھڑ سواری میں بھی کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی شاعری سے ان کی گہری مذہبی عقیدت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ خاص طور پر اس شعر کو دیکھیے جہاں وہ پیغمبر اسلام کے نقش پا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
اے کاش میں آپ کو اپنی پگڑی کی طرح ہمیشہ اپنے سر پر سجا سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نقش پا جس کا رنگ کتنا حسین ہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تاریخ کی کئی عظیم کہانیاں بہت مختصر ہوتی ہیں۔ سلطان احمد اول صرف 27 سال کی عمر میں ٹائفس کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی میں انہوں نے کتنے بڑے کام سر انجام دیے۔ تو جب ہم سلطان احمد اول کی میراث کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو بہت واضح پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ان کا تعمیراتی ورثہ ہے، یعنی شاندار نیلی مسجد جو آج استنبول کی پہچان ہے، اور دوسری طرف ان کا خاندانی ورثہ ہے، یعنی شاہی برادر کشی کی صدیوں پرانی روایت کا خاتمہ، جس نے سلطنت عثمانیہ کی تقدیر ہی بدل دی۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسا سلطان جس نے اتنی کم عمری میں اتنی بڑی تبدیلیاں کیں، اگر زندگی اسے تھوڑی اور مہلت دیتی تو وہ اور کیا کچھ حاصل کر سکتا تھا؟